علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ ہود پڑھی ہے۔ یہ سورہ ہود ان صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے باقاعدہ نام ذکر کیے، شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس كورت۔ فرمایا مجھے سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، سورہ نبا نے، سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اصل میں اس سورہ مبارکہ کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل۔ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کا ذکر کیا اور کس طرح قوموں نے اپنے نبی و رسولوں کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا، ان کے خلاف سازشیں کی، ان کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی، بالآخر اللہ کے عذاب کا نشانہ بنے اور نشان عبرت بنا دیے گئے۔ اور پھر آخرت کے تعلق سے جو احوال ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہولناکیاں بھی ذکر فرمائی۔ تو بڑی اہم یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وہی ظالم، فرمایا آپ استقامت کو اختیار کیجیے، جس طرح کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور آپ کے ساتھ جو توبہ کرنے والے یہ بھی دین پر ڈٹے رہے، کافروں کی طرف مائل نہیں ہونا، ورنہ انجام بڑا خطرناک ہوگا۔ اس چیز سے سختی کے ساتھ روکا گیا ہے کہ مسلمان اپنے عقائد میں، افکار میں، نظریات میں، تہذیب میں، تمدن اور ثقافت میں کافروں کی طرف مائل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ ان کی مشابہت یعنی ان کے کام اختیار کرنا، اس کو وہ تو دور کی بات ہے، ان کی مشابہت سے بھی روک دیا اور فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ لباس میں یہ بالوں کی کٹنگیں اور دیگر جو معاملات ہیں ان میں کافروں کی مشابہت کرنا اور ان کے فیشن اسٹائل اختیار کرنا، یہ انسان کو انہی لوگوں میں شامل کر دیتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اگرچہ اختلافات بہت زیادہ ہیں لیکن یہ بھی اللہ کی حکمت کے تحت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور یہ امتحان کی غرض سے ہوا، حق کو واضح کر دیا۔ اگر کوئی حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اختلاف کرے تعصب، ہٹ دھرمی، ضد اور عناد کی بنیاد پر، تو فرمایا کہ آپ کے رب کی بات پوری ہو چکی ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ تیار کی۔ لہذا کبھی بھی قرآن و حدیث کی کوئی بات سامنے آ جائے تو پھر اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ اور کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اختلاف ایک بڑی موضوع روایت پیش کرتے ہیں، اختلاف امت رحمت، کہ میری امت کا اختلاف باعث رحمت ہے اور یہ اختلاف جو ہے یہ پسندیدہ ہے۔ ہرگز پسندیدہ نہیں ہے۔ ہاں کسی مسئلے کے فہم میں کوئی اختلاف ہو جائے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عقیدے میں اختلاف، عبادات میں اختلاف، نمازوں میں اختلاف، روزوں میں اختلاف، اذان میں اختلاف اور جو احکام اور مسائل ہیں ان میں الگ الگ جو ہے وہ نظریے، الگ الگ چیزیں، حدیث کو چھوڑ کر اور مختلف چیزوں کو ترجیح دینا اور ان کی بنیاد پر پھر اختلاف کرنا، یہ ہرگز پسندیدہ نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اور ان سب چیزوں کے متعلق وعیدیں ہیں جو کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی، یہ تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہم تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔